بہرحال اس کی سماجی نفسیاتی دلوں سے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، اور ہمارے استاد کا، ہمارے والدین کا، ہمارے جو عدلیہ ہے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر جو ایک انسان کی حیوانیت ہے اسے کس حد تک قابو میں رکھیں، اور پھر ہمیں بتانا چاہیے بچوں کو اور خواتین کو کہ ایسی کسی سچویشن میں وہ اپنے آپ کو محفوظ خود کیسے کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، میکسیمم ان کی ایفرٹ کیا ہو سکتی ہے، گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم بچوں سے ڈسکس نہیں کریں گے، وہ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے، ان کو نہیں پتہ لگے گا کہ کس وقت کون بندہ ان کا، چاہے وہ قریبی عزیز ہے یا محلے دار ہے یا کوئی انجان انہیں اس طرح کا ہراساں کر سکتا ہے۔ جی، اداروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایڈیٹر روہی جمشید رضوانی صاحب، آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈی پی او بہاولپور صہیب اشرف صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اس حوالے سے پولیس کی کیا کارروائی ہے اب تک کی؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے لائن کے لیے اور موقع دیا، موقع دینے کا۔ ہمارا جو سب سے پرائم کیس تھا وہ تھا ایک صوبیہ نامی بچی تھی، 19 سال کی، رپورٹ کیا شنوائی علاقہ بغدادی جدید، رات کو اراؤنڈ 3 AM کرائم نام ارسٹڈ، اور اب ہم اس کو فردر لے کے چلیں گے آن سائنٹفک کروائیں گے جس حوالے میں دیے گئے ہیں کرائم۔ صہیب اشرف صاحب، یہ بتائیے گا کہ بہاولپور کے بارے میں مشہور ہے کہ نوابوں کا شہر ہے، پرسکون جگہ ہے، اور یہاں کا سکون جو اب خراب ہو رہا ہے، پولیس کتنی متحرک ہوئی ہے اس حوالے سے کہ منٹوں میں کام ہو سکے؟ اس حوالے سے پولیس کیا ریفارمز لے کے آ رہی ہے بہاولپور کے حوالے سے آپ بتائیے گا۔ پھر ریفارمز کی آپ بات کریں تو بڑا کمپریہنسو، ایک بڑا وائڈ سبجیکٹ ہے، کیونکہ اس وقت ہم کیسز اور خواتین کی ڈسکس کریں تو آئی تھنک ریپ وکٹم جو ہوتا ہے اس کی ٹراماز ہوتے ہیں، ایک تو اس کی زیادتی ہوئی بھی ہوتی ہے، سیکنڈلی اس کا سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں اس کے ساتھ ایک اسٹگما اٹیچ ہے۔ تو جو ہم کوشش کرتے ہیں بہاولپور میں اور پورے پنجاب میں، جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور پنجاب پولیس کی کمانڈ کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ ایک تو آن ون سائڈ کیس انویسٹیگیشن ہیز ٹو پروسیڈ سائنٹیفکلی تاکہ کنوکشن اچیو کی جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے وکٹمز ہیں ان کے ساتھ ہم وکٹم سپورٹ آفیسرز اٹیچ کرتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ریپ وکٹم کے ساتھ انویسٹیگیٹو پروسیڈنگز چونکہ اس نیچر کی ہوتی ہیں جس میں ان کی پرائیویسی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو ہم اپنی فیمیل آفیسر ضرور اٹیچ کرتے ہیں۔ کل بھی جو کیس ہوا اس میں جب وہ بچی نے رپورٹ کیا، پولیس وہاں پہنچی، نارمل انویسٹیگیٹو پولیس پہنچی، ساتھ ہی ہمارا وکٹم سپورٹ یونٹ پہنچا، اور اس بچی کے ساتھ کل لے کر ابھی تک ہماری جو لیڈی اسٹاف ہے وہ بھی اٹیچڈ ہے۔ سر ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا روہی کے توسط سے کہ قانون میں ایسی کیا خامیاں اور کمیاں ہیں، اب اسپیسیفکلی بہاولپور کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو یہ کیسز ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور جو یہ ریپسٹس ہیں اور جو ملزمان ہیں ان میں ڈر ختم ہو گیا ہے، وہ کسی بھی قسم کو پولیس کو بھی ملوث خاطر رکھ ہی نہیں رہے۔ سر میں آپ کو اگر گزارش کروں تو یہ جو کیسز بڑھتے ہیں، پولیس از ون پلر آف اوور آل کرمنل جسٹس سسٹم۔ آپ سمجھتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے کمپوننٹس ہیں جس میں پہلا اسٹیپ پولیس ہے، پھر پروسیکیوشن ہے، پھر ہماری موجودہ عدلیہ ہے۔ اب ہمارے سسٹم کے اندر ہم انہیں ریپ کیسز کو لے لیں، کوئی ایک نارمل مائنڈ اگر سمجھے تو اس اکثر بلیم کر دیتے ہیں کہ جی ناقص تفتیش کی بنیاد پر ملزمان چھوٹ گئے۔ ریپ کیس میں اس سے بڑا سائنٹیفک پروف، اگر ڈی این اے میچ ہو جاتا ہے، اس سے بڑا سائنٹیفک پروف نہیں موجود، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ریپ کیسز جو ہیں ان میں ملزمان سزا کمپلیٹ ہونے سے پہلے یا ڈیورنگ ٹرائل ہی وہ کیس کہیں گم جاتے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام اوفینسز جو ہیں یہ کمپاؤنڈبل ہیں، یعنی کہ کسی سٹیج پہ جا کے جو ملزم ہوتے ہیں ان کا وہ اپروچ کرتے ہیں جو وکٹمز ہوتے ہیں، وکٹمز کی فیملی کو، اور چونکہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سسٹم میں ایک اسٹرانگ آپ کہہ لیجیے وٹنس پروٹیکشن پروگرام موجود نہیں ہے، یا وکٹمز کو ایک دفعہ تفتیش کمپلیٹ ہو جائے تو سبسیکوینٹلی جو ہمارے سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں،
آپ کہہ لیں ویمن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس طرح سے ان وکٹمس کو انگیج نہیں کرتا، تو فیلنگ اگنورڈ یا فار ادر سوشل ریزنز نارملی ہوتا کیا ہے کہ یہ کیسز ٹرائل اسٹیج پہ یا سبسیکوینٹلی ان میں صلح ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تفتیش ہماری بہت زبردست اور اس میں خامیاں نہیں ہیں. خامیاں کرمنل جسٹس سسٹم میں موجود ہر کمپوننٹ میں موجود ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مگر اگر ہم صرف ان ریپ کیسز میں لیں تو اینی سین مائنڈ وڈ ایگری ود می کہ صرف اور صرف ڈی این اے میچ ہو جائے تو دیٹ از سفیشینٹ ایویڈینس فار کنوکشن، مگر وہ نہیں ہوتی. جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ کمیاں اور خطائیاں ہیں. بہت شکریہ ڈی پی او بہاولپور صہیب اشرف، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ سلیم بخاری سینئر تجزیہ نگار، نوید چودھری گروپ ایڈیٹر سٹی نیوز نیٹ ورک، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایڈیٹر روہی جمشید رضوانی صاحب بھی موجود تھے. آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں خانپور سے خبر شامل کریں گے، جہاں موٹر وے پولیس نے قومی شاہراہ پر بر وقت کارروائی کر کے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی. 2 مشکوک کار سواروں نے ٹرالر لوٹنے کی کوشش کی. موٹر وے پولیس کرائم سکواڈ اور پیٹرولنگ موبائلز کو دیکھ کر ڈاکوؤں کی فرار ہونے کی کوشش. موٹر وے پولیس نے تعاقب کے بعد کار کو روک لیا. ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. فنگر پرنٹس کے لیے فورنزک ماہرین کو موقع پر بلا لیا گیا. موٹر وے پولیس نے مذکورہ کار کو لوکل پولیس کے حوالے کر دیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ خانپور میں یہ خبر ہے، جہاں خانپور سے شامل کریں خبر کو. موٹر وے پولیس نے قومی شاہراہ پر بر وقت کارروائی کر کے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی. 2 مشکوک کار سواروں نے ٹرالر لوٹنے کی کوشش کی. موٹر وے پولیس کرائم سکواڈ اور پیٹرولنگ موبائلز کو دیکھ کر ڈاکوؤں کی فرار ہونے کی کوشش. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بہاولپور میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو اور لیبر ڈپارٹمنٹ کا چائلڈ لیبر کے خلاف جاری مہم کا پول کھل گیا. شہر کی سب سے اہم اور مصروف ترین شاہراہ سرکولر روڈ پر بچے ماسک فروخت کرنے پر مجبور ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں محمد ندیم. ایک طرف محکمہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو اور لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے حوالے سے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نہ صرف بہاولپور شہر بلکہ دیگر شہروں پر بھی جو بچے ہیں جو لیبر ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ان بچوں کو جو مختلف ورکشاپ پہ کام کرتے ہیں، مزدوری کے لیے لگایا جاتا ہے، ان بچوں کو اپنی تحویل میں لے کے تعلیم و تربیت کا حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں. دوسری جانب بہاولپور کے سرکولر روڈ پر جو ہے چائلڈ لیبر ایکٹ کی جو ہے کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. یہ بچہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بچہ سرکولر روڈ پر کھڑا ہو کے ماسک بیچ رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اگر اکرم شین آپ کو دکھا سکے تو پیچھے بھی اسی طرح کے 3-4 بچے جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو کر ماسک یہاں پر بیچ رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. بچے سے بات کرتے ہیں، بیٹا آپ یہاں ماسک کیوں بیچ رہے ہیں؟ آپ اسکول جاتے ہو؟ جی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 3 میں. تو یہاں پہ آپ کو کوئی محکمے والے پوچھنے نہیں آتے جب یہ ماسک بیچتے ہو؟ کوئی نہیں پوچھتا. آپ پڑھتے بھی ہو؟ یہ بچہ نام کیا ہے آپ کا؟ عبدالحاد. سر یہ پڑھتا بھی ہے اور میں اسکول بھی جاتا ہوں، لیکن اسکول بند ہونے کی وجہ سے یہ بہاولپور کے سرکولر روڈ پر ماسک بیچ رہے ہیں. پیچھے بھی بچے موجود ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات ہو سکے کہ بیٹا آپ بات سنو، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مجھے ابو کا کام نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ روزی کر رہا ہوں. چلو اداروں کی کارکردگی کا پول کھل گیا ہے، بچے ماسک فروخت کرنے پر مجبور ہیں. محمد امین آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے. اس غازی خان پاکستانی چوک میں بنایا گیا پارک پی ایچ اے کی عدم توجہی کے باعث بدحالی کا شکار ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی عاشر اشفاق. جی اس ٹائم ہم موجود ہیں پاکستانی چوک پر، اور یہاں پر جو پارک بنایا گیا ہے شہریوں کے لیے، یہاں پر جو شہری آتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے جو پارک بنایا گیا ہے وہ انتہائی خستہ حال ہو چکا ہے. پارک کے اطراف جو گرلیں لگائی گئی ہیں، میں کیمرہ مین سے کہوں گا دکھا سکیں، یہ گرلیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں پر اس کو بنایا نہیں گیا، بہتر نہیں کیا گیا، اور یہ گرلیں کسی بھی وقت کوئی بھی نشائی یا کوئی بھی چور آ کر چوری کر سکتا ہے، اس کو لے جا سکتا ہے آسانی سے. یہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم پارک کے اندر کی بات کرتے ہیں، یہ مین چوک ہے پاکستانی چوک، اور اس کے بیچ میں یہ پارک بنایا گیا ہے شہریوں کے لیے، اور شہری جو ہے یہاں پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر تفریح کرتے ہیں. جو لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، جو مسافر آتے ہیں، وہ یہاں پر بیٹھ کر سکون کرتے ہیں. اور اس پارک کی صورتحال بہت ہی خراب ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا دکھا سکیں، اندر آ کے دکھائیں.
یہ پورا پارک اس ٹائم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نہ ہی یہاں پر درختوں کی چھانٹی کی جاتی ہے اور نہ ہی یہاں پر صفائی ستھرائی کے لیے کوئی اقدامات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس پارک کو پی ایچ ای کی جانب سے توجہ نہیں دی جا رہی، جس کے باعث یہ پارک جو ہے اس ٹائم خستہ حالی کا شکار ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اینٹیں بھی باہر پڑی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر گندگی کے بھی ڈیرے ہیں، صفائی کے کوئی اقدامات یہاں پر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، نہ ہی یہاں پر جو پارک بدحالی کا شکار ہے۔ عاشر اشفاق ڈی جی خان سے آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ڈی جی خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے آبائی شہر کے پارکس کے حالات انتہائی نامناسب ہیں۔ عوام کو تفریح کے لیے پارکس میں گندگی اور ٹوٹ پھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا، تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف محسن الملک۔ ڈیرہ غازی خان وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر ہے اور اس شہر کے حوالے سے اگر ذمہ داری دیکھی جائے تو سی ایم پنجاب کے مشیر خاص جو ہیں حنیف پتافی صاحب ہیں اور حنیف پتافی صاحب کے پاس پی ایچ اے کے چیئرمین کا بھی چارج ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں حنیف پتافی صاحب، ایک تو پارک آپ کا پاکستان چوک والا، دوسرا لاری اڈے پہ، اوبیسلی آپ ہنس رہے تھے، مجھے بتا بھی رہے تھے اچھی چیزیں بھی ہیں ادھر، بہت اچھے پارک بھی ہیں، لیکن یہ کب بنیں گے دونوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس وقت جب آپ شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو جو ویلکم کرتے ہیں، جو جہاز ہم نے چوک پہ لگایا ہے اس کا پرانا نام گدڑ والا چوک ہے، تو اس چوک کو بائی پاس چوک ہے جو سنگم ہے چاروں صوبوں کا، اس کو بہترین چوک کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے پارک تھے یہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں 2، جناح فیملی پارک اسٹیٹ آف دی آرٹ بن چکا ہے، ضرور آپ اس کا میں پلان کرتا ہوں نیکسٹ آپ کے ساتھ وزٹ کریں گے۔ سٹی پارک اسٹیٹ آف دا آرٹ بن چکا ہے۔ ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جنرل بس اسٹینڈ، جنرل بس اسٹینڈ جس پہ پچھلے 30 سال کا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا نون لیگ دور کا، اس کو الحمدللہ ہم نے کلیئر کر دیا ہے، اس کی اسکیم بنا کے سی ایم صاحب کو ہم نے بھیج دی ہے اور میں انشاءاللہ ہوپ فل ہوں کہ وہ جلد ہی اسکیم اپرووڈ ہو کے آئے گی اور جنرل بس اسٹینڈ کو بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ پارک بنائیں گے۔ پاکستان چوک پہ کوڑا کرکٹ ویسٹ مینجمنٹ جس کا آپ نے افتتاح کیا، تصویریں میں ہم نے کھینچی، تو ویسٹ مینجمنٹ یا پھر پی ایچ اے دونوں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پاکستان چوک جس کا میں ذکر کر رہا تھا سنگم پہ ہے، وہ تو بہترین چوک بن چکا ہے۔ ہاں ویسٹ مینجمنٹ نیولی بارن اندر بازار کے اندر بھی وہ پاکستانی چوک ہے جی، پاکستانی چوک یہ نیولی بارن بیبی ابھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، تو اس میں اس کی مشینری اور اس کے ایچ آر کی ہیرنگ کی سمری اس کی بھی گئی ہوئی ہے آخری مراحل میں، انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک ایچ آر بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، مشینری بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ جس طرح بہاولپور خوبصورت شہر ہے پنجاب کا، اسی طرح ڈیرہ غازی خان بھی خوبصورت شہر بنے گا انشاءاللہ۔ جی امید ہے کہ حنیف خان پتافی کہتے ہیں کہ پارکس پر مرحلہ وار کام ہو رہا ہے۔ بیورو چیف محسن الملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں گلشن عثمان اور حسین آباد سے متصل ایکس بلاک میں سیوریج کا پانی جمع ہے، تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق۔ رحیم خان میں سیوریج کے مسائل دور نہیں ہو رہے۔ گلشن عثمان ایکس بلاک اور اس سے متصل حسین آباد کا جو علاقہ ہے وہ سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تقریباً 1 سال سے زائد کا یہ عرصہ ہو گیا، اسی طرح پانی ہے، کبھی پانی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو گھروں میں داخل ہونا ہے یا باہر نکلنا ہے تو یہ دریا جو سیوریج کا ہے اس کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ شہری ہمارے ساتھ یہاں پر اس کے باسی اس علاقے کے، کیا آپ لوگوں کو مشکلات ہے کہ آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کوئی عملہ نہیں آ رہا؟ صاحب میں نے یہ بار بار کمپلین کی، یہاں کے متعلقہ بندوں کو کمپلین بھی کی ہے، میں نے ڈی سی آفس ہیلپ لائن میں کال بھی کی ہے، کم سے کم 15-20 مرتبہ میں نے کال کیا جی، وہ ہماری بات سنتے نہیں، وہ کہتے جو متعلقہ علاقے سپروائزر ہے جو رحمت مسیح ہے ان سے بات کریں، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں وہ ہماری بات نہیں سنتا، وہ کہتا کہ ہمارے جو بڑے صاحب ہیں ان کو کہتے ہیں من پسند علاقوں میں صفائی کرواتے ہیں، اس علاقے میں آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم اتنے پریشان ہیں۔ اب اس مطابق کیا کریں گے، کہاں جائیں ہم لوگ، دیکھو نا اب یہ گٹر کا ڈھکنا دیکھ لیجیے، یہاں بچے بار بار گرے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ دن پہلے بھی یہاں بائی پاس پہ ایک بچہ گر کے مر گیا تھا، ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ بچہ یہاں گر کے مر جائے ان کو چاہیے کہ اس کا کوئی نہ حل نکالیں۔ بالکل حل نکالا جائے۔ سیوریج کا پانی جمع ہے، بیورو چیف عاصم صدیق آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ملتان میں سوشل ویلفیئر دارالامان کی نئی بلڈنگ 3 سال گزر جانے کے بعد بھی مکمل نہیں ہو سکی، تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ روحی سہیرہ طارق۔ جی بالکل، سوشل ویلفیئر دارالامان کی نئی بلڈنگ جو ہے وہ متی تھل روڈ پر تیار کی جا رہی ہے سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں، مگر تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک بلڈنگ کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا، حتمی مراحل میں کام جو ہے وہ داخل ہے۔ اس منصوبے کے لیے تقریباً 9 کروڑ 10 لاکھ روپے کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے، ابھی بلڈنگ کا کچھ کام جو ہے باقی ہے جس کے بعد دارالامان کو نئی بلڈنگ میں شفٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملک یونس ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کام میں تاخیر ہو گئی ہے، ابھی تک بلڈنگ کا کتنا کام باقی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم،
सबसे पहले तो मैं रोही टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि इसके लिए हमारा मौक़िफ़ लिया। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो बिल्डिंग है हमारी दारुल अमान की, वो अब मुकम्मल हो चुकी है। उसमें थोड़ा सा है कैमरों का, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी महीने लग जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बिल्डिंग कम पड़ती थी, इसलिए वहाँ पर हमने शिफ्ट किया है और वो शिफ्ट हो जाएगा दारुल अमान बहुत जल्द। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी माह जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। दारुल अमान की जो नई बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हो सकी। सुहेरा तारिक आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां थैलेसीमिया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर में इस्तेमाल शुदा खून की बोतलें ग्रासी प्लांट्स में फेंक दी गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं अथल आशारी। जैसे कि मैं इस वक्त मौजूद हूं थैलेसीमिया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर BVH कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज के अंदर, और यहां पर एक जो सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाता हूं कि यहां जहां लोग आके इंतजार करते हैं वहां पर खून आलूद बोतलें जो यहाँ पर पड़ी हैं, जो खून के बोतलें होती हैं, जो ब्लड के बैग्स हैं, वो यहाँ पर खुलेआम पड़े हैं और कई बैग्स इनमें से फटे हुए हैं जिनको कुत्ते जो हैं वो उठा कर ले गए हैं, उनको चीरा फाड़ा है। यहाँ पर आए तो यहाँ देखें कि यहाँ पर ब्लड के बैग्स जो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। इसमें इंजेक्शंस और ये देखें वायर्स, जो ब्लड वाली वायर्स हैं, आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि नीचे से, और ये जो आपको शॉपर नजर आ रहा है ये ब्लड का है, ये फटा हुआ है, इसके अंदर से ब्लड निकला हुआ है। ये शॉपर ब्लड का बैग जो है ये फटा हुआ है और यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, अपने बच्चों के साथ आकर इंतजार करते हैं और यहाँ पर ब्लड के बैग्स पड़े हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ से कोई बीमारियां पैदा हो सकती हैं? आप यहाँ पर बैठे सर मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी के बगैर छाँव है, छाँव की वजह से यहाँ मजबूरन बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है बाहर सारा दिन। तो वो अंदर जाने नहीं देते, जो टोकन देते हैं तो वो चले जाते हैं, वरना बाहर ही धूप में बैठो या अंदर नहीं जाने देते। आपको लगता है ये खून वाली बोतलें जो हैं वो बीमारियां पैदा कर सकती हैं बजाय सेहत के? जी ये पता है जी, लेकिन क्या करें, हमें मजबूरी से बैठना पड़ता है यहाँ पे। जब अंदर नहीं जाने देते तो गर्मी होती है तो यहाँ बैठना पड़ता है, बच्चों को भी लेके बैठना पड़ता है। जब मजबूरी होती है तो फिर बैठना पड़ता है। खून की बोतलें पब्लिक प्लेसेस पर फेंक दी गई हैं। अथल आशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भी रुख करेंगे मियांवाली का। DHQ अस्पताल मियांवाली में लेबोरेटरी फंक्शनल कर दी गई है, जबकि प्राइवेट लेबोरेटरी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। जी, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में जो सरकारी लैब है उसको फंक्शनल कर दिया गया है। इससे कबल एक प्राइवेट कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था नॉर्थ शोर के साथ, उस लेबॉर्ट्री को बंद कर दिया गया है। सरकारी लेबॉर्ट्री ओपन हो चुकी है और यहाँ पे जो टेक्नीशियन हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी गई है। इस लेबॉर्ट्री में 35 टेस्ट किए जाएंगे और मैं आपको बताता चलूँ कि इंडोर आउटडोर जितने भी यहाँ पे टेस्ट होंगे उनकी फीस जो है मुकर्रर कर दी गई है। उसके अलावा इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे टेस्ट फ्री होंगे, अदरवाइज यहाँ पे जितने भी टेस्ट किए जाएंगे। लेबोरेटरी फंक्शनल कर दी गई है। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मियांवाली के हिस्से एक और बड़ा एजाज, इमरान खान, मिसबाउल हक और शादाब खान के बाद इरफान खान कौमी क्रिकेट टीम में शामिल। इरफान खान कौमी क्रिकेट टीम T20 में खेलेंगे। इरफान खान को बेहतरीन कारकर्दगी पर चुना गया है। इरफान खान मुल्की सतह पर कई बड़ी टीमों में खेल चुके हैं। इरफान खान मियांवाली शहबाज खेल से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको बता रहे हैं मियांवाली के हिस्से एक और बड़ा एजाज, इमरान खान, मिसबाउल हक और शादाब खान के बाद इरफान खान कौमी क्रिकेट टीम में शामिल। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करेंगे बहावलपुर से, जहां स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट नैयर मुस्तफा ने इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर को नोटिस जारी कर दिए। गैर कानूनी शिकार करने केसेस में अदालती मफरूरों को अदालत में पेश करने का हुक्म। गवाहान को बाबत केसेस अदालत में पेश किया जाए। तमाम अदालती मफरूरों की लिस्ट भी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। दूसरी जानिब मुल्तान डिवीजन में पानी चोरी में मुलविस अफराद को मिलेगी सख्त सजा। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का पानी चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का हुक्म। महकमा इरिगेशन को चोरी में मुलविस अफराद को जेल भेजने का हुक्म। कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल कहते हैं कि स्कूलों के खुलने पर डेंगू और कोरोना के हवाले से संजीदा सूरत हाल का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं महमूद जहीर।
स्कूल खुलने का वक्त आ गया है। अब बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पहुंचेंगे और इस हवाले से ज़िला इंतजामिया बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हुई है और ये जानने के लिए कि कोरोना SOPs का कितना ख्याल रखा जाएगा, वहाँ की क्लीनिंग और क्लासरूम्स की पोजीशन कैसी है और असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम इदारे इस हवाले से कितने मुतहर्रिक है। मीटिंग लिए एक बड़ी अहम किस्म की डिप्टी कमिश्नर मुज़फ़्फ़र खान सियाल साहब ने, उनसे जानते हैं। सर ज़रा इस हवाले से बताइए। जी, जिस तरह से आपको पता है कि 15 सितंबर से हमारे कॉलेजेस और फिर 3 स्टेजेस में 30th तक सारे स्कूल्स जो हैं वो रीओपन होने जा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ 2 हवालों से बड़ा क्रिटिकल टाइम है। एक तो डेंगू के हवाले से ये बड़ा पीक टाइम चल रहा है और नंबर 2 आपको पता है कि कोविड-19 के हवाले से बड़ी सेंसिटिविटी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उसमें हमारे ओवरऑल केसेस जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते। तो उस हवाले से आज मैंने मीटिंग की थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, एजुकेशन अथॉरिटी, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स और जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें मौजूद थे। उसमें हमने उनको बड़ा क्लियर टर्म्स में बताया है कि हम इसमें SOPs के हवाले से बहुत कोविड और डेंगू के हवाले से बिल्कुल रिलैक्स नहीं होने देंगे। और मैं यही सवाल करना चाहूंगा, आपने ही ये मीटिंग में संगीन सूरत हाल का सामना है कोरोना और डेंगू के हवाले से महमूद जहीर आप तफसीलात बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां स्कूल्स ओपन करने से कबल CEO एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान की जेर सरबराही कोरोना SOPs के इंतजाम की तैयारियों के हवाले से मीटिंग हुई है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में कल 15 सितंबर से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स ओपन होने जा रहे हैं और स्कूलों को ओपन करने से कबल CEO एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान की जेर सरबराही जिले भर के जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के जो हेड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सरबराहान हैं, उनके साथ मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त भी एक मीटिंग हो रही है जिसमें कोरोना SOPs के जो इंतजामात हैं, उनकी जो तैयारियां हैं, उनके हवाले से CEO एजुकेशन स्कूल हेड से ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और उनकी कारकर्दगी का जायजा भी ले रहे हैं। क्योंकि जो शेड्यूल जारी हुआ है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जाने से ये जारी हुआ कि 15 सितंबर से जो 9वीं से लेकर 12वीं क्लासेस होंगी वो ओपन होंगी और कल ही ओपन होनी है। इस हवाले से CEO एजुकेशन ने जो सवालात किए हैं, जिसके हवाले से जो तैयारियों का जायजा लिया है, जिनमें ये चीज देखी गई है कि एक क्लास को जो है मीटिंग हुई है। आमिर भट्टी आप तफसीलात बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां स्कूल और कॉलेज खुलने में एक रोज बाकी। खानेवाल में बच्चों की जानिब से स्कूल जाने की तैयारियां जारी हैं। तफसीलात बता रहे हैं नदीम मुगल। जी बिल्कुल, एक रोज बाकी रह गया है स्कूल और कॉलेज खुलने में और देखने में आया है कि शहरी जो हैं वो अपने बच्चों के स्कूल जाने के हवाले से उनकी तैयारियां करते जो है वो अभी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम एक बुक शॉप पर मौजूद हैं जहां पर हमें खासा रश दिखाई दे रहा है और कल कॉलेज जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है और उसकी तैयारी में सबसे अहम रोल जो है वो किताबें और कापियों का है। एक नन्हा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इससे हम जान लेते हैं कि इसको 6 माह बाद स्कूल जा रहे हैं। जी 6 माह बाद स्कूल जा रहे हैं या शॉप पर आए हैं, तो कैसी तैयारियां कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हम बहुत खुश हैं क्योंकि 6 महीनों के बाद कल हमें स्कूल जाने का मौका मिला और हम यहाँ इस दुकान पे आके किताबें कापियाँ वगैरह खरीद रहे हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है, कल हमने स्कूल जाना है। जी बच्चे कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं तो कहीं बच्चों का ये ख्याल है कि 6 माह बाद स्कूल जाएंगे, मुश्किल होगी। बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि 6 महीने के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, अब मरहला है किताबें और कापियों का, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, हम बड़े खुश हैं जी, बच्चे भी बड़े खुश हैं। 6 माह स्कूल बंद रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे बड़े परेशान थे तालीम की वजह से और बच्चे घर में शरारतें और बड़ा तंग करते थे। हम बड़े खुश हैं कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अच्छा डिसीजन लिया है ताकि बच्चों की तालीम जारी रख सकें और तमाम बच्चे अपनी तालीम से आरास्ता हो सकें। जी बिल्कुल, बच्चों की जानिब से स्कूल जाने की तैयारियां जारी हैं। नदीम मुगल आप तफसीलात बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। भी रुख करेंगे मुल्तान का, जहां लेबर कोर्ट में जज की अदम तायुनाती जेर इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ने लगी। लेबर कोर्ट में जज गुज़िश्ता 8 माह से तायुनात ना हो सके। तफसीलात बता रहे हैं माहिर इमरान। बिल्कुल, मुल्तान में जहां पे केसेस की हम बात करें तो इस वक्त केसेस की पेडेंसी बढ़ती जा रही है, तो उस हवाले से जो लेबर कोर्ट है वहाँ पे 8 माह से गुज़िश्ता 8 माह से जो जज हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। उनका ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद जो है वो अभी तक लेबर कोर्ट में जज तैनात नहीं हो सके। 10 जनवरी 2010 में तारिक महमूद बाजवा साहब थे जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे लेबर कोर्ट के, उनका ट्रांसफ़र हुआ था खानेवाल में और उसके बाद आज तक जो लेबर कोर्ट में अदम तैनाती की वजह से इस वक्त केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूर दराज से आने वाले साइलिन को क्या मुश्किलात हैं, वकला किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, लेबर कोर्ट में क्या मसाइल, दूर जाना पड़ता है, क्या
دیکھیں جی جو لیبر کوڈ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو نچلا طبقہ ہے جو لیبر سے وابستہ ہے جو مطلب گریڈ 1 سے گریڈ مطلب ہے جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں مختلف جو ہے کمپنیز میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑے مسائل ہیں تو لیبر کوڈ میں ڈیل کرتا ہے تو 8 ماہ سے ایک بہت بڑا مطلب گیپ آ چکا ہے اور کیسز کی جو پینڈنسی ہے وہ بڑھ چکی ہے اس کا جو برڈن ہے کیسز کا وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ صاف ظاہر ہے جب تک کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے جو ہے وہ برڈن جو ہے بڑھتا رہے گا تو لہذا یہ ایک حکومت کو اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں پنجاب صاحب ان کو چاہیے کہ فوری طور پر جج جو ہے لیبر کوڈ کا اپوائنٹ کریں تاکہ یہ جو پینڈنسی آف کیسز ہیں ان میں کمی آئے اور لوگوں کو ریلیف ملے لوگوں کو انصاف ملے جو نچلا طبقہ ہے محنتی طبقہ ہے جو لیبر کا طبقہ ہے ان کو جو ہے نا جلد اور فوری جو ہے انصاف ملے 8 ماہ سے ججز تعینات نہیں ہو سکے بہت شکریہ ماہر عمران رخ کریں گے سرگودا کا جہاں کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے 87 کمرشل یونٹس کے NOCs کی منظوری دے دی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ سے جی بالکل محکمہ ماحولیات کے افسران کی مشاورت کے بعد ڈویژنل کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود کی جانب سے ڈویژن بھر میں 87 کمرشل یونٹ کی جو NOC ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور غیر مشروط طور پر ان تمام طور کو منظوری دے دی گئی ہے اس حوالے سے بات کی جائے تو ان 87 کمرشل یونٹ میں 64 پیٹرول پمپ شامل ہیں جبکہ اس کے علاوہ 19 پولٹری فارم شامل ہیں 2 اینٹوں کے بھٹے 1 نجی ہسپتال اور 1 شاپنگ مال شامل ہے ان تمام طور کو محکمہ ماحولیات کے جو افسران ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے جبکہ اس کے علاوہ جو ضلع کے سیشن کمشنر اور دیگر متعلقہ افسران ہیں وہ شریک ہوئے اور ان کی جانب سے تمام تر صورتحال پر بریفنگ دی گئی جس کے بعد کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود کی جانب سے ان تمام تر کو منظوری دے دی گئی ہے اس میں اگر پیٹرول پمپ کی بات کی جائے تو 64 جو پیٹرول پمپ شامل ہیں اس میں 25 کا تعلق جو ہے وہ 87 کمرشل یونٹس کی منظوری دے دی گئی ہے بیورو چیف فصیح اللہ بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کا PC1 منظور ہونے کے بعد 5 کروڑ کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں علی ریاض بالکل نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان جس کو کئی سال پہلے یہاں پر ملتان میں بنایا گیا تھا لیکن اس کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ چلا رہا تھا کہ اس کے الگ کیمپس کی جو جگہ تھی جو PC1 تھا وہ اپروو نہیں ہو پایا تھا لیکن اب چند ماہ قبل ہی ایک بڑی اور اہم پیش رفت ہوئی وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے جو کہ خاصی اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ UUT ملتان کا جو PC1 ہے وہ اپروو ہو گیا تھا اور اب چند روز قبل ہی PC1 جو کہ 1 ارب روپے کا منظور ہوتا ہے اس کی پہلی قسط 5 کروڑ روپے جاری کر دی گئی ہے اس سلسلے میں جو نئے کیمپس کی تعمیر ہے عمارت کی تعمیر ہے اس کا کام کب شروع ہوگا اور کب ملتان شہر کے باعث سمیت جنوبی پنجاب کے میں جو مختلف اضلاع سے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں کو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا اب ان کے لیے سہولت یہاں پر بہتر ہوگی بہتر انداز میں جب ایک نیا کیمپس بن جائے گا تو جگہ بھی وہاں پر وافر ہوگی تو PC1 پروجیکٹ کے تحت PC1 کے تحت جو پیسے دیے گئے اس پہ عمارت کا کام کب شروع ہوگا اور اس تمام طرح سلسلے میں کیا پیش رفت ہے یہ جانتے ہیں میرے سے بہت صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیں سر بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے PC1 اپروو ہو چکا ہے پہلی انسٹالمنٹ بھی آ گئی ہے کب تک ہم ملتان کے شہر کو یہ بات بتائیں کہ وہاں پر الگ سے عمارت بن جائے گی دیکھیں یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمارا 1 بلین روپیز کا جو بجٹ تھا اس میں سے 50 ملین روپیز کی ریلیز ہو چکے ہیں CNW کے اکاؤنٹس میں یہ آ چکے ہیں اور یہ کام بہت جلد شروع ہو جائے گا اس کا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 15 اکتوبر تک اس کا کام شروع ہو جائے گا جو سڑک ہے مین روڈ سے ٹو دا مین کیمپ جو لوکیشن ہے جو ہماری جگہ ملی ہے لاڑ میں وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا اور اس کے ایک اور اس کے ساتھ ساتھ خوش آئند بات ہے کہ ہمارے پاس HEC نے ہمیں ایک اور سب کیمپس دینے کی بات کر رہے ہیں بہت بڑی اور اہم PC1 کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے علی ریاض بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی کی زیر صدارت پرائس مجسٹریٹس کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس ڈپٹی کمشنر کا رواں ماہ پرائس مجسٹریٹس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار مارکیٹس میں نرخ چیک کرنے کی سپیڈ بڑھانے کی ہدایت بھی کی میٹنگ میں غیر حاضر پرائس مجسٹریٹس کی جواب طلبی ڈپٹی کمشنر کی گزشتہ ماہ نمایاں کارکردگی کرنے والے مجسٹریٹس کو شاباش ADCR اکرام ملک AC جہانیہ بابر سلیمان پرائس مجسٹریٹس صفدر حسین شفقت مظہر کلیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا بہاولپور سمیت سرائیکے خطے میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ شدت اختیار کر گیا ہے اسی حوالے سے جان لیتے ہیں اطہر لاشاری سے جی اطہر سفید مکھی کا حملہ اب کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھ رہا ہے وجوہات کیا ہیں کیا ادویات ایسی ہیں کہ اثر نہیں کر رہی کوئی اور مسئلہ ہے کوئی کلائمیٹ چینج ہے بات کریں گے ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن بہاولپور شفیق صاحب یہاں پر موجود ہیں سر فرمائیے گا کیا ایشو ہے کہ پیسٹی سائیڈ کے بار بار استعمال کے باوجود حملہ کم نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے جو وائٹ فلائی کا اٹیک ہے اس میں کوئی ایک
इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आया है, तो उसमें ज़िम्मेदार भाइयों के लिए गुजारिश है कि जब सफ़ेद मक्खी के लिए रिकमेंडेशन या जो भी स्प्रे करें तो उसमें अंडे बच्चे और बालग दोनों के लिए उसमें कम्बिनेशन डालें ताकि दोनों को कंट्रोल कर सकें। आम तौर पे कुछ जगहों पे हमारे ज़िम्मेदार भाई एक ही चीज़ की स्प्रे करते हैं, अगर वो अडल्ट को कंट्रोल करते हैं तो अंडे बच्चे जो उनकी नई जनरेशन आ जाती है, और कुछ जगहों पे हमारे जो स्प्रे है वो प्रॉपर अगर मशीनरी ना होने की वजह से भी प्रॉपर उसकी कवरेज नहीं होती, तो हमारे ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश होती है कि इसके लिए पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल करें और उसमें अंडे बच्चे और अडल्ट दोनों के लिए पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, और नई केमिस्ट्री के जो पेस्टिसाइड हैं जो इंतहाई मौसर हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो स्प्रे का रिपीटेशन जो है कितने दिनों बाद रिपीट करना चाहिए? इसमें अब इन दिनों में तो तकरीबन हर 6 दिन के बाद स्प्रे कर रहे हैं लोग, ताकि इसका एक जो सर्कल है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो ब्रेक हो और इसका हमला कम हो सके। तो जिम्मेदार भाइयों से यही गुजारिश होगी कि इसके लिए हमें रिपीट स्प्रे करना पड़ेगा। भी रिपीट स्प्रे करना पड़ेगा और पावर स्प्रेयर जो है वो इस्तेमाल करें ताकि इसको ज़्यादा उस पर ये कवरेज हुए और सफ़ेद मक्खी का जो है अंडों और बच्चों सफ़ेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया है। थलाशारी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।